اللهم صل علی محمد وآل محمد. اللهم صل علی محمد وآل محمد. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. نعرہ حیدری، یا علی. آواز بلند صلوات. اللهم صل علی محمد وآل محمد. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى سيما وبقية الله في الأرضين به والعالمين الحجة القائم اللهم صل علی محمد وآل محمد. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم صل علی محمد وآل محمد. پہلے بار عقیق میں ہوا ہے کہ ہم سب کو ان مقاصد جنت کے حصول کے لیے یہاں حاضر ہوئے ہیں. ہماری سوچ کے رخ کو، ہمارے فکر کے رخ کو، ہمارے عمل کے رخ کو دین اسلام کی طرف سے وہی رائے. اس کے بعد بھگویڑا یونیورسٹی گجران ہے، ان کا شکریہ ادا کرنا بھی بڑا ہی ضروری ہے کہ انہوں نے ضرورت مندانہ اقدام کیا، ایک ایسا اقدام کیا اور اپنی ذات سے اس کا آغاز کروایا کہ ہم مل بیٹھ کر اس وقت دین کے لیے ذکر کریں اور دین کے کچھ حقائق اور تیسری بات یہ کہ اسے عنوان دیا گیا ہے ورک شاپ کا. والا اگر ہم معاشرتی زبان میں بات کریں، میں بہتر سمجھتا ہوں کہ معاشرتی زبان میں ہی بات کرنا چاہیے اور اس وجہ سے مشکل الفاظ اور مختلف قسم کی تعویلات استعمال کر کے جیسا ہمارا رجحان ہے کہ سامعین کو اٹھایا جاتا ہے. وہ آسان فن ہے، لیکن جس دین کو لانے والے نے خود کہا کہ انما بعثت معلما، مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے، مجھے اس لیے بھیجا گیا ہے کہ میں اپنا حافظ ضمیر اپنے سامنے والے کو سمجھا سکوں. اور پھر اس کے اولین شاگرد جس کی کتاب کی طرف میں اشارہ کرنا چاہوں گا، اس نے کہا تھا کہ کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں سے بات کرو ان کی سطح فکر کے مطابق. ہم سب یہاں موجود ہیں، یہ مسجد ہے اور خانہ خدا ہے. تو پہلی بات تو یہ ہوتی ہے کہ ہم جس کے گھر جاتے ہیں اس کا خیال رکھتے ہیں، پھر اس کی طرف سے بتائے ہوئے آداب کا بھی خیال رکھتے ہیں. پھر وہاں کوشش کرتے ہیں کہ جتنی دیر وہاں بیٹھیں کم از کم ایسے رہیں کہ صاحب خانہ کو برا محسوس نہ ہو. تو ہم ہیں خانہ خدا میں، مسجد میں، تو ہمیں یہ بھی سامنے رکھنا چاہیے. خدا کے گھر میں بیٹھے ہیں، کم از کم کوئی ایسا عمل نہ ہو جو خدا کو پسند نہ ہو. چلے جتنا وقت یہاں رہے خدا کی توجہ ہمیں حاصل رہے. اور اس آگے چلے تو اس سارے پروگرام کو نام دیا گیا تھا ورک شاپ کا، تربیت کا. اب ورک شاپ میں کون سی چیزیں آتی ہیں؟
تھوڑی ایسے بات چیت کر لیتے ہیں نا، ساری بات سمجھتے ہیں۔ ورک شاپ میں آپ گاڑی لے کے جاتے ہیں، جو گاڑی بالکل صحیح چل رہی ہو وہ بھی ورک شاپ میں جاتی ہے تاکہ اس کا جائزہ لیا جا سکے کہ اس میں کون کون سی چیزیں کیا کام کریں، جو نئی چیز لگانی، موبائل ڈلوانا ہے، کچھ کرنا ہے۔ اور پھر زیادہ اکثریت ان چیزوں کی ہوتی ہے جن میں کچھ خرابی ہوتی ہے، اس خرابی کو دور کرنا ہوتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ورک شاپ بولنے کے لیے نہیں ہوتی، ورک شاپ نہ سننے کے لیے ہوتی ہے، ورک شاپ کچھ کرنے کے لیے ہوتی ہے، کتاب کرنے کے لیے ہوتا ہے، سماج سننے کے لیے ہوتی ہے۔ کسی مسجد میں مولانا صاحب جمعے کا خطبہ دیتے ہوں گے، آپ سنتے ہوں گے، وہ کتاب کر رہے ہیں، آپ سماعت کر رہے ہیں۔ لیکن ورک شاپ میں ایسا نہیں ہوتا۔ جو ورک شاپ میں جاتا ہے وہ اپنے کچھ مسائل بتاتا ہے، اور جو اس ورک شاپ میں موجود فرد ہوتا ہے، بے شک وہ ایک سا مکینک ہو یا بہت بڑا استاد ہو، وہ اپنے علم کے مطابق اس کا کچھ حل کر کے بتاتا ہے کہ یہ کرنا ہے۔ یہ ورک شاپ پہ آنے کے بعد بندہ کچھ عملی کاموں کا نسخہ لے کر جاتا ہے، ایسا ہی نہیں۔ میں لہٰذا جو صبح سے میں نے یہاں سیکھا، میں اسی کی طرف تھوڑا سا اشارہ کرتے ہوئے آگے بڑھوں۔ اس سے پہلے کہ میزبان کہیں کہ جناب جب تک کھانا نہیں بنتا آپ بات کرتے رہے، میں اپنی بات تھوڑی سی سے بات پڑی۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ خدا لگتی بات تو یہ ہے کہ میں نے صبح سے اس وقت تک بہت سی اچھی باتیں سنی، اور بہت سی باتیں میں اپنے ذہن میں دہراتا رہا۔ انہی میں سے ایک عنوان جو ہمارے ایک دوست نے یا وہ قرار دیا تھا، سورہ العصر، اس کا جو آخری حصہ ہے وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، یہ میرے ذہن میں مسلسل کچوکے لگاتا رہا کہ تمہیں وصیت کے لیے آمادہ و تیار رہنا چاہیے، اور وہ وصیت دو چیزوں کی ہے، ایک حق کی اور ایک صبر کی۔ اب حق کیا ہے اور صبر کیا ہے، اس کے بارے میں بہت سی باتیں ہو سکتی ہیں، صاحبان علم کرتے ہیں، بلکہ اگر یوں کہا جائے کہ آپ اگر عشرے کا عنوان یہ رکھیں تو لوگ عشرہ بھی کرتے ہیں، لیکن جو کامل بات جسے آپ پن پوائنٹ پہ لا کے کہہ سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ حق سے مراد منزل ہے، اور صبر اس منزل تک پہنچنے کا طریقہ ہے۔ جو ہم صبر کا مفہوم سمجھتے ہیں نا کہ جناب کسی تکلیف کو برداشت کر لینا، یہ صبر ہے، لیکن اس تکلیف کا جبر ہے تو آپ نے کرنا ہے، درد ہو گیا آپ کو، آپ نے درد کو برداشت کرنا ہے نا، کیا کر سکتے ہیں آپ؟ یہ اس تکلیف کا جبر ہے جو آپ نے برداشت کرنا ہے۔ یہ جو صبر کا ہمیں کہا گیا ہے نا، یہ جبری اور قہری صبر نہیں ہے، یہ اختیاری صبر ہے۔ آپ نے اپنی اسٹریٹجی کو، اپنی پالیسی کو، اپنے طریقہ کار کو اس انداز سے لے کر چلنا ہے کہ آپ سب سے زیادہ مشکلات کو برداشت کرنے والے بن جائیں۔ امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد کہ دریاؤں کے کنارے پر اگنے والے درختوں کی نسبت صحرا میں اگنے والے درختوں کی لکڑی زیادہ مضبوط ہوتی ہے۔ جہاں زیادہ وسائل ہوں گے وہاں قدومند ہو جائیں گے، صحت مند ہو جائیں گے، لیکن اس لکڑی میں اتنی جان نہیں ہوگی جو لکڑی کسی درخت کی بھی ہو جو مشکلات سہ کے پروان چاہیے۔ اگر مشکلات کو سہ کر انسان میں طاقت و توانائی نہ آتی تو دو ٹکڑے جو کہ خشک روٹی کا کھانے والا انگلی کے اشارے سے باب خیبر نہ اکھاڑتا۔
اگر غذا ہی طاقت دیتی، اس نے خود کہہ دیا تھا نا، خلاف میں طاقت ہے جسمانی ہے، طاقت ہے ایمانی ہے۔ ایمان کی طاقت کس سے آتی ہے؟ وہ کھانے سے نہیں آتی، وہ کھانا کھلانے سے آتی ہے، وہ خود حاصل کرنے سے نہیں آتی، کسی کو کچھ دینے سے آتی ہے، عزت طلب کرنے سے نہیں آتی، عزت دینے سے آتی ہے، ایثار طلب کرنے سے نہیں آئے گی، وہ ایثار دوسرے کے لیے کرنے کے لیے آئے گی۔ تو اس سے بتا دی پورے کا پورا اسلام ایک ورک شاپ ہے، یہاں آپ نے کچھ کرنا ہے، جو آئے ہیں انہوں نے بھی سیکھنا ہے، جو بیٹھے ہیں انہوں نے بھی سیکھنا ہے، اور جو جا رہے ہوں گے وہ بھی سیکھ کر جائیں گے۔ اور ان کے لیے میں جملہ عرض کر دوں کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نے تمہیں کسی ایسے کام کا حکم نہیں دیا جس پر خود عمل نہ کیا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا خود عمل کیا۔ اب دیکھ لیجیے کہ جو آپ کی 40 سالہ زندگی ہے وہ سور و خانہ ہرا سے لے کر بیت مدینہ کبریٰ سے لے کر بیت ابو طالب تک، وہ کیا ہے؟ میں نے آپ نے خود عمل کیا، پھر معاشرے میں آیا، اس کی دعوت دی۔ اسی لیے آپ نے فرمایا نا، جو میں کہہ رہا ہوں وہ پہلے کر چکا ہوں۔ اور خدا نے کیا کہا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے اگر کوئی سیرت، کوئی کردار قابل تقلید ہے کہ جس پر عمل کرنا ہے، وہ پیغمبر کی زندگی ہے۔ اچھا، یہاں ایک بات میں ضرور کہنا چاہوں گا، حضرات محمد علیہ محمد علیہ السلام، ہم نے انہیں تقدیس کا لباس پہنا دیا ہے، ہم نے انہیں اتنا مقدس کر دیا ہے کہ ہم ان کے قریب جانے سے ڈرتے ہیں، انہیں چھونا بھی نہیں چاہتے۔ لیکن وہ وقت ہو جاتے ہیں کہ اس لمحے کو ہم اپنے ذہن میں رکھیں کہ جو یہی دست مصطفیٰ تھے اور عیسائیوں کے لیے دسترخوان بچھا رہے تھے، میرا ہاتھ کسی غیر مسلم کو چھو کر نجس ہوتا ہے؟ دنیا کی کامل طہارت کے امین نے اس وقت کے نصارہ نجران کو خدا کے گھر میں مہمان بنایا، اپنے گھر سے کھانا منگوایا، خود کھلایا۔ میں نے قرآن کو مقدس کر کے اتنا اونچا کر دیا، مسجد میں رکھ دیا۔ اب اگر فرض کیجیے کسی غیر مسلم کو میں نے اسلام کی دعوت دینی ہے اور وہ مجھ سے پوچھتا ہے کہ جناب اسلام کی کتاب ہے، تو ٹیکسٹ بک ہے، تو جانتی ہے کیا نام ہے؟ قرآن کا نام ہوگا یا کسی اور کا نام ہوگا؟ وہ کہیں مجھے دیکھیے میں ذرا پڑھتا ہوں، آپ کو کافی آپ کو دینی نہیں ہے۔ سوال کر رہا ہوں میں آپ سے، خود آپ کو کافی آپ کو دینی نہیں، جو پڑھے گا نہیں آئے گا تو آپ کے ادارے میں جاتے ہیں داخلے کے لیے، اپنے بچوں کو داخل کرانے کے لیے، پہلے وہاں سے کیا لیتے ہیں؟ پراسپیکٹس لیتے ہیں، اس میں داخلہ فارم بھی ہوتا ہے، اس ادارے کے بارے میں معلومات بھی، قواعد و ضوابط سارے لکھے ہوتے ہیں کہ جناب اگر آپ کو یہ سارے رولز اینڈ ریگولیشن قبول ہیں تو پھر اس بات کو پھر کیجیے، آپ اس ادارے کے ممبر بن جائیں گے۔ یا اس کے بعد یوں کہہ لیجیے کہ آئیو کا بھی وہی ممبر فارم ہوگا نا، آپ نے فل کیا ہوگا، پہلے پڑھا ہوگا، اس کا اصول ہے، طریقہ کار سارا کچھ پڑھ لیں، جسے ہم ہماری زبان میں دستور کہتے ہیں، وہ پڑھنے کے بعد آپ نے پھر کیا سائن کیا جناب نیا پڑھا۔ تو یہ اسلام کے بارے میں کیوں نہیں کرتے؟ اسلام کی ٹیکسٹ بک ہے قرآن، نہیں کہ تم تو نجس ہو، بھائی میں نجس ہوں، مجھے پاک کرو، قرآن پاک کرنے والا ہے، ہے کوئی قرآن سے زیادہ پاک کرنے والا؟ ہے کوئی محمد مصطفیٰ سے زیادہ پاک کرنے والا جس کی کنیت ہی ابو طاہر ہو؟ ہم نے کچھ غلط تقدیسی معنی لے لیے۔ تقدیس کا معنی یہ نہیں ہے کہ آپ اسے ہاتھ نہ لگائیں، آپ اسے چھوئیں نہ، آپ اس کے پاس نہ جائیں۔ تقدیس کا معنی ہے کہ اس کی بات کو آپ تقدیس دیں، اس کی بات کو اہمیت دیں، جو قرآن کہہ رہا ہے اسے اپنے لیے واجب العمل سمجھیں۔ محمد مصطفیٰ کو تقدیس دے جانے کا مطلب یہ کہ جو فرما رہے ہیں اس پر عمل کیا جائے۔ آئمہ تاریخ کو مقدس بنانے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی باتوں پر عمل کیا جائے۔ اگر ہم ان کی بات پر عمل نہیں کرتے، انہیں قابل اتباع تو مانتے نہیں ہیں، تو ہم انہیں کیا مانتے ہیں؟ اب یہ
باتیں اگر اس طرح سے زیادہ ہو جائیں گے اپنا مقصد پھر تھوڑا سا لوٹتا ہوں تاکہ آپ ایسا نہ ہو کہ سارے دن کی ناراضی جو ہے نا مجھ میں ہوگا ضرورت ہے اللهم صل على محمد وآل محمد. ابھی ہمارے پروفیسر احمد اللہ صاحب صاحب گفتگو کروا رہے تھے تو یہ ہمارے دوست ملتان سے تعلق رکھتے ہیں علمی شخصیت ہے اور معاشرے میں عملی خدمات ان کا خاص شناخت روک ہے. غالباً 25 رمضان المبارک تھی تو اس میں انہوں نے قرآن کانفرنس کا اہتمام کیا رضا حال. اس قرآن کانفرنس سے واپس کر جب میں گھر کی طرف آ رہا تھا ایک جملہ بار بار میرے ذہن میں دستک دے رہا کہ قرآن کو ہم سمجھنا چاہتے ہیں. قرآن ہمیں نہ گھر میں ملتا ہے نہ مسجد میں ملتا ہے نہ امام بارگاہ میں ملتا ہے جو سمجھا جا سکے. دیکھنے کے لیے ملتا ہے پڑھنے کے لیے بھی ملتا ہے. اب جو یوں سمجھ لیجیے کہ ہماری کوتاہی ہے تو جو زندہ کتاب تھی ہم نے مردوں کے لیے قرآن ختم کریں. پھر دوست قرآن کو ختم نہ کریں. قرآن ختم ہونے کے لیے تھوڑی ہے اپنے اندر کی جہالت کو ختم کر کے قرآن سے آغاز کریں. اپنے ذات کو پہلے صاف کریں کشادہ کریں کسی میں قرآن آ سکے. میں سوچ رہا تھا کہ جناب یہ قرآن کانفرنس ہو گئی اور ہر سال ہم رمضان المبارک میں قرآن کانفرنس کریں. قرآن کے مکتب کا اگر کوئی ایسا فرد کہ جو اس مکتب محمدیہ کا اولین شاگرد ہو, اگر پوچھا جائے تو ہر شخص کہے گا کہ محمد مصطفیٰ کا اولین شاگرد علی ابن ابی طالب. اللهم صل على محمد وآل صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ اللہ نے میری تربیت کی اور اے علی تیری تربیت میں نے کی. اب محمد مصطفیٰ کیسے استاد ہیں, کیسے تربیت کار ہیں, تو ہمیں ان کے شاگرد کی طرف نگاہ کرنی چاہیے تاکہ ہم دیکھیں کہ وہ شاگرد اپنے استاد کے لیے باعث عزت بنا ہے یا ہماری طرح ہے. اس استاد کے اس مایہ ناز شاگرد کا جب میں نے جائزہ لینا شروع کیا تو میں نے دیکھا کہ جب تک پیغمبر علیہ السلام کی زندگی تھی علی خاموش ہے. فقط اگر بول رہے ہیں تو پیغمبر کے حکم سے بول رہے ہیں. آپ نے کہا نا کہ جاؤ اور فلاں جگہ پہ خطبہ ہو گئے ہیں گفتگو کر رہے ہیں. پیغمبر کی موجودگی میں خود بات نہیں کی. یعنی جب تک استاد ہے سننے والے بنو, حاصل کرنے والے بنو. میں نے سبق لیا کہ حاصل کرنے والے بنو. جب پیغمبر علیہ السلام اس دنیا سے چلے گئے اور آپ کو وہ دونوں چیزیں حق بھی دے کر گئے, الحق علی اور علی وعلی قرآن, اور صبر کا نظام بھی دے کر گئے. جو کچھ ہوا وہ میں بیان نہیں کرتا. 25 سال علی کی زندگی میں ایسے آئے کہ ہزاروں لاکھوں مسلمانوں کی موجودگی میں علی تنہا تھے. علی سلام کرنے کے لیے تیار تھے, لوگ جواب دینے کے لیے آمادہ نہیں تھے. کیا علی ہماری طرح صبر کر کے گھر میں بیٹھ گئے؟ گھر میں بیٹھ صبر کرتے ہیں کیا کریں؟ ہمارے جب کچھ نہ کر سکے تو پھر صبر کرتے ہیں. امیر المومنین ایسا نہیں کیا. آپ نے مدینہ میں عملی زندگی گزاری. آج بھی یہ میں ریکارڈ کی بات کر رہا ہوں, جائیے سعودی عرب, وہاں کے محکمہ اوقاف کا ریکارڈ چیک کیجیے. ایک پورا چیپٹر ہے اوقاف علی کا. سینکڑوں کنویں ہیں جنہیں ابیار علی کہا جاتا ہے. آج بھی
مولا کیا کرتے تھے؟ ایک ویران جگہ کو منتخب کیا، غیر آباد جگہ، اسلام کہتا ہے کہ غیر آباد جگہ جو آباد کرے گا اسی کی، اس جگہ کو مشخص کیا، وہاں کنواں کھولا، کنواں کھولا وہاں سے پانی نکل آیا، جب پانی نکلا تو وہاں کھیتی باڑی کا انتظام کیا۔ جب وہ جگہ کاشت کے قابل ہو گئی تو مدینہ سے کسی یتیم کا ہاتھ پکڑا، لے آئے، کہا کہ یہ تمہاری ہے، کاشتکاری کرو اور عزت سے پاؤ۔ دوسری جگہ کو منتخب کیا، وہاں یہی کام۔ یعنی پیغمبر کے زمانے میں علی تعلیمات پیغمبر کو سیکھتے رہے۔ جب پیغمبر کا زمانہ گزر گیا اور علی کا زمانہ بھی نہ تھا، ویسے تو ہر زمانہ علی کا ہے، لیکن زمانے نے تب علی کا ساتھ نہیں دیا، اس وقت علی خاموش نہیں بیٹھے، پیغمبر کی دی ہوئی تعلیمات پہ عمل کیا، اور یہ سینکڑوں کی تعداد میں ابیار علی اب بھی موجود ہیں، اور ان کا باقاعدہ ریکارڈ ہو گیا۔ ایک بیوہ کو دیکھا، اس کا روزگار نہیں ہے، بچے چھوٹے ہیں، ایک مال لیا، ایک کنواں بنایا، سب کچھ کیا، اس کا جو ذریعہ انکم تھا اسے بڑھا، معاشی خدمت کی لوگوں نے، یعنی خود کچھ دیا نہیں، یعنی اپنے عمل سے بتا رہے ہیں کہ دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر نہیں، باعزت ہے، باکرامت ہے۔ پیغمبر نے ایسے نہیں فرماتے تھے کہ میرا انداز کہ مومن کے نفس کی قیمت جنت سے کم نہیں ہے، اسے کم پہ نہ بیچنا۔ اب اگر ظرف مومنانہ ہوگا تو وہ جنت کو اپنی قیمت متعین کرے گا نا، ورنہ تو ہماری طرح دنیا کی چیزوں میں دیکھ جائے گا۔ پر میں سوچتا آ رہا تھا کیونکہ قرآن بھی مظلوم کتاب ہے، علی امیر المومنین بھی مظلوم امام تھے، ہمارے تمام کے تمام ائمہ مظلوم ہیں، لیکن ائمہ پر ہونے والے جو ظلم ہمیں بتائے جاتے ہیں وہ تیر کا ظلم، تلوار کا ظلم، پتھر کا ظلم، ٹھیک ہے، زہر کا ظلم، قید کا ظلم، یہ بتایا جاتا ہے۔ جب ہم کسی معصوم سے پوچھتے ہیں کہ آپ پر کوئی ظلم، تو وہ ہمیں یہ نہیں بتاتے۔ اگر کسی دوست کی معلومات میں ہو تو مجھے رہنمائی کر دیجیے گا۔ میں نے کہیں کسی سیرت کی کتاب میں نہیں پڑھا کہ مظلوم ائمہ نے ان چیزوں کو ظلم کہا۔ ہاں یہ ضرور دیکھا کہ جناب پوچھا کسی نے کہ مولا آپ پر سب سے زیادہ ظلم کہاں ہوا؟ کہا جب میں فلاں کے قید خانے میں قید تھا، میری ہمسائیگی میں ایک شخص تھا جو گانا بجاتا تھا، وہ ظلم تھا۔ یعنی امام مالیاتی ظلم کو ظلم نہیں سمجھتے، جسمانی ظلم کو ظلم نہیں سمجھتے، فکری اور روحانی اور نظریاتی ظلم کو ظلم۔ ہمارے یہاں کیا ہے؟ نہ نظریاتی کی ضرورت ہے، نہ نظری بات کی ضرورت ہے، نہ اخلاقی بات کی ضرورت ہے۔ ابھی ہم نے نماز پڑھی، کوئی شک نہیں کہ نماز اتنی با اہمیت شے ہے کہ اس کے سامنے ہر شے بے اہمیت ہے، لیکن کیا نماز بے مقصد ہے؟ بس آئے اور 2 رکعت یا 4 رکعت پڑھ لی اور چلے گئے؟ سوچنے کی بات ہے نا۔ یہ جو قرآن ہے جو ہمیں نماز کا حکم دے رہا ہے، ہم دیکھیں قرآن مجید میں ایک حکم نے شراب کو حرام قرار دے دیا، ایک حکم نے روزے کا وجوب کر دیا، ایک آیت نے حج کو واجب قرار دے دیا۔ یہ تقریباً 300 سے لے کر 500 مقامات پر جو نماز کا کہا گیا ہے، نماز آپ نے لازم پڑھنی ہے۔ پتہ کیا جی آخر الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، یہ نماز میں ہے کیا؟ اگر یہ جو نماز ہم پڑھتے ہیں، آئے بھاگ کر کے وضو کیا اور جناب یہ نہیں کہ بس نماز پڑھی اور چلے گئے، آیا خدا کو یہی نماز ضرورت تھی؟ وہ تو وہ خدا ہے، وہ تو وہ معبود ہے کہ اگر اس کی مخلوق ساری کی ساری اس کا انکار کر دے
تو اس کا کچھ نقصان نہیں کر سکتی، اور اگر ساری مخلوق اس کے سامنے سر پر سجود ہو جائے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں کر سکتی. وہ تو فائدہ نقصان سے مابرا ہے، وہ بے نیاز ہے نا، کسی شے کی نیاز مندی ہے ہی نہیں، اس نے کیوں اتنا کہا؟ تو قرآن کے وقت پڑھتے تو ہوتا ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز فحشاء اور منکرات سے روکتی ہے. یہ فحشاء کیا صرف جسمانی ہے، اخلاقی نہیں ہے؟ یہ جو جھوٹ ہے یہ فحشاء میں ہے کہ نہیں؟ یہ جو الزام تراشی ہے فحشاء میں ہے کہ نہیں، منکرات میں ہے کہ نہیں؟ یہ جو غیبت ہے، بہتان ہے، کسی کا دل دکھانا ہے، دیگر چیزیں، یہ ہے کہ نہیں؟ آیا یہ جسمانی ہے، یہ فکری ہیں؟ فکری ہے نا. اس پر چلا کہ نماز کے ثمرات بھی فکری ہیں. نماز قائم کرنے سے مراد یہ ہے کہ جو شخص نماز پڑھ رہا ہے نا، یہ اچھائیں اس کے اندر قائم ہو جائیں، یہ نتیجہ نکلے گا تو نماز قبول ہو گئی. میں نے سوچا کہ جناب امیر المومنین نے یہ زندگی جب گزار لی اور پھر امت اپنے کیے ہوئے کرتوتوں کے ہاتھوں مجبور ہو کے دریا علی پہ آ گئی. ایسا ہی ہونا تاریخ میں کہ جناب آپ حکومت سنبھالیے، آپ نے ٹھکرا دی، چلے جاؤ اپنے خلافت کی لمبی اونٹنیوں کی میرے نزدیک پیٹ کی ناک سے بہنے والی غلاظت سے بھی بدتر ہے. تو پھر مجتمع ہوگا کہ نہیں جناب اگر آپ حکومت نہیں کرتے تو ہمارا کچھ نہیں. آپ نے کہا اچھا ایک شرط ہے کہ میری اطاعت کرو گے. یعنی کیا طلب کر رہے ہیں؟ لوگوں کا جناب اطاعت کریں گے. آپ نے اب حکومت اختیار کر لی، کہاں آ گئے؟ فرش سے ممبر پر آ گئے نا. ہم تخت وقت تو نہیں گئے نا، کیونکہ پیغمبر نے ممبر سے حکومت کی تھی. ممبر پر آ گئے. اب علی نے خطبات کیے. پہلے علی پیغمبر سے حاصل کر رہے تھے نا. اور ایک چھوٹی سی بات ایک دن میں خصوصی طور پر آپ کی نظر کہ جو ہم بطور علم مدارس میں، سکولز میں، یونیورسٹیز میں دیتے ہیں نا، یہ علم نہیں ہوتا، یہ معلومات ہوتی ہیں. یہ کتابیں معلومات کا سمندر ہے. جو چیزیں باہر سے حاصل کی جائیں انہیں معلومات کہتے ہیں. جو شے اندر سے نکلے اسے علم کہا جاتا ہے. وہ علم اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہا، کافی ٹائم ہو جائے گا. تو یوں کہہ لیجیے کہ علی نے پہلے تمام معلومات حاصل کی اس کائنات کے بارے میں، اس کائنات کے بنانے والے کے بارے میں، اس کائنات کے نظام کے بارے میں، اس نظام کو سمجھانے والے کے بارے میں، ہر شے کی معلومات حاصل کی. جب علی نے وہ معلومات حاصل کر لی اور اب انہیں وقت ملا لوگوں کو تربیت کرنے کا، تو علی نے وہ اندر کا علم نکالا. سبحان اللہ. کہا کیا کہاں ہونا علم جمع، اس سینے میں علم کا سمندر موجود ہے. آپ مجھے تنگ کرتا ہے، کاش کوئی اہل ہو کہ میں اسے منتقل کر سکوں. علی کے چاہنے والے مجمع میں کوئی فرد ایسا نہیں مل سکا جیسے علی علم منتقل کر سکیں. تبھی تو کہا نا کہ سلونی سلونی مجھ سے پوچھو اس سے پہلے کہ مجھے نہ پاؤ. ان یار حکم کو سماوات میں کرو، میں آسمان کے راستے زمین کے راستوں سے بہتر جانتا ہوں. میں نہیں کہتا کہ لوگوں نے کیا سوال کیے. اور یاد رکھیے یہ زمین کے راستوں سے مراد یہ مدینہ سے مکہ اور مکہ سے کوفہ جانے کے راستے نہیں تھے. اور آسمان کے راستوں میں بھی خدا نخواستہ جس طرح آپ کے آج کل ایئر لائنس کے راستے ہوتے ہیں نا مشخص، یہ راستے نہیں تھے. خدا فرماتا ہے کہ ہم نے اپنے اسی سے نکالا ہے نا، پکی سے نکالا ہے. زمین انسان کی ابتدا ہے، انسان کی حیات اسی سے ہے، اور پھر کرنٹ کر اسی کی طرف چلے جانا ہے.
تو یہ راز زندگی زمین میں ہے. علی کہتے ہیں میں تمہارے سے زیادہ راز زندگی جانتا ہوں، یہ زندگی جانتا ہوں، زندگی گزارنے کے طریقے جانتا ہوں. تمہاری زندگی کو اس زمین کی پستی سے اٹھا کر آسمان کی بلندی تک پہنچانے کے راستے جانتا ہوں. پوچھو. سبحان اللہ. اور علی کو اس وقت علی کے معیار کے طالب علم نہیں ملے. نہیں میں اور واللہ کا خدا میں یہ سمجھتا ہوں کہ علی آج بھی مظلوم ہے، کہ آج بھی علی کو علی کے معیار کے چاہنے والے نہیں ملے. ہم علی کا نام لیتے ہیں علی سے کچھ لینے کے لیے، اپنی ضروریات بتائیں گے. یہ دے دیں مولا، گاڑی دے دیں مولا، بیٹا دے دیں مولا، شادی کرا دیں. بے شک نظر پہنچ جائے نا. کبھی ہم نے یہ کہا کہ مولا آپ کو کچھ ضرورت ہے میں آپ کو ماننے والوں میں دینے کے لیے تیار ہوں. ارے میرے دوست یہ 2 ٹکے کا مثال کے طور پر آپ نے پیر بنا لیا، جا کے آپ کیا کہتے ہیں نظرانہ دیتے ہیں نا جی کچھ نہ کچھ. کبھی اس سے لیا کچھ اس کو آپ دے رہے ہیں، یعنی کہ علی کو آپ یہ مقام بھی نہیں دے رہے کہ مولا لیجیے جو کہتے ہیں دیتے ہیں. مولا کچھ نہیں کام کیا، صرف وقت دے دو، صرف وقت دے دو. اس لیے تو اس اسلام کو سمجھ سکو تاکہ تمہاری زندگی بہتر گزر سکے. آئمہ کتنے حریص ہیں ہماری زندگی کو سدھارنے کے لیے، کتنے مشتاق ہیں ہمیں اس دنیا کے جہنم سے جنت میں پہنچانے کے لیے. اگر ان کے الفاظ کو آج زبان ملے اور ہمیں بھی وہ سماعت ملے کہ جو اس معیار کو سمجھ سکیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب سے بڑے ظالم ہیں اور ہمارے آئمہ سب سے بڑے مظلوم ہیں. آج ہم انہیں آئمہ کا نام لے کر خود پر بھی اور اپنے جیسے انسانوں پر بھی ظلم کرتے ہیں، اپنے رویے کے ذریعے، اپنی باتوں کے ذریعے، اپنے اندر نخوت غرور کے ذریعے. میں یہ نہیں کہتا کہ معصوم نے شناخت کرائی ہے کہ تکبر کتنے ہوتے ہیں، نشے کتنے ہوتے ہیں. آپ اس چیزیں جانتے ہیں. علی کا تعارف حاصل کیا. امیر المومنین اس وقت کتنا عرصہ حکومت کی؟ 4-4.5 سال نہیں ہے جی. جتنے بھی بات آپ کے ہیں انہیں 4-4.5 سال. اس نے سوال کیا، آپ نے جواب دیا. کہیں کوئی مشکل پیش آئی اس کا حل ہوتا ہے. کچھ چیزوں کو آپ نے خط کے ذریعے دوسروں تک پہنچایا. اب مثال کے طور پر ہمارے اجتماعی معاملات ہیں، یا میں اگر تھوڑے سے کھردرے الفاظ میں کہوں کہ ہماری انجمنیں ہیں، ہماری تنظیمیں ہیں، ہمارے ادارے ہیں، جہاں ایک نظام قائم ہے، جہاں مالیاتی نظام بھی ہے، تربیتی نظام بھی ہے، تمام چیزوں کے نظام موجود ہے، نظام پر عمل نہیں ہو رہا. وہ ہمیں وصیت نامہ پڑھنا چاہیے جو آپ نے حکم نامہ مالی لشکر کو لکھ کے دیا کہ دیکھو ایسے ایسے لوگوں کو متعین کرنا. جب علی کہہ رہے ہیں کہ دیکھو اس قسم کے کردار کے حامل شخص کو یہ ذمہ داری دینا، تو میرے ذہن میں کیوں آتا ہے کہ جناب کیونکہ یہ میرا دوست ہے میں اسے متعین کر دوں. تو اس سے مراد ہے کہ میں نے علی کی اتباع نہیں کیا. جب میں علی کے پیچھے نہیں چلا تو علی میرے امام ہوئے. امام کسے کہتے ہیں؟ جو آگے چل رہا ہو نا. تو علی تو جا رہے ہیں دائیں اور میں جا رہا ہوں. یہاں سے پتہ تک سوچنا چاہیے کہ علی ہمارے لیے کچھ میراث چھوڑ کر گئے ہیں. مثال کے طور پر یہ کتاب اس وقت میرے پاس موجود ہے، یہ ایک ورک شاپ ہے. میں جاننا چاہوں گا کہ یہاں موجود جتنے بھی افراد ہیں، الحمدللہ یونٹ سطح کے کسی پروگرام میں نے اتنے افراد نہیں دیکھے، بلکہ ریجنل سطح کے پروگرام میں بھی کم افراد دیکھیں، اتنے نہیں دیکھے. بہت سی بات کر رہا ہوں. میں ان سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ کتنے افراد ہیں یہاں کہ جنہوں نے نہج البلاغہ کا کامل مطالعہ کیا ہے؟ ہاتھ کھڑا کر دیجیے.
جب مطالعہ کرنے والوں کی تعداد 2-3 ہے، سمجھنے والوں کی تو مزید کم ہوگی نا. تو پتہ چلا کہ علی ہی مظلوم نہیں ہے، علی کی تعلیمات بھی مظلوم ہے. اس طرح سے اللہ مظلوم نہیں ہے، اللہ کی کتاب بھی مظلوم ہے. اگر خدا اپنی کتاب میں کہہ رہا ہے کہ وقال رسول یا رب اتخذ قوم هذا قوم قرآنا مهجورا، کہ رسول شکوہ کریں گے قیامت کے دن کہ اللہ میری اس قوم نے قرآن کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا تھا. جبکہ قرآن کے بارے میں کیا ہے؟ خدا کیا فرماتے ہیں کہ یہ شفاعت کرنے والا ہے. پیغمبر کیا فرماتے ہیں؟ یہ شفیع بھی ہے مجھ پہ بھی، اس کی شفاعت رد نہیں ہوگی. علی بھی شفاعت کرنے والے ہیں، علی کی تعلیمات بھی موجود ہیں. تو علی کی طرف سے شکوہ بجا ہے کہ نہیں کہ میرے ماننے والوں نے مجھے تنہا چھوڑ دیا. اور چاہیے بھی، دیکھیں معذرت کے ساتھ علی کو تنہا ہونا بھی چاہیے. علی اور قرآن ایک ہی ہے نا. ایک کتاب میں دیکھا ہے کہ علی کی سیرت کو قرآن دیکھ لیجیے، قرآن کو عمل میں دیکھنا چاہے تو علی کو دیکھ لیجیے. جب قرآن تنہا ہے تو علی بھی تو تنہا ہے نا. اگر قرآن مظلوم ہے تو علی بھی مظلوم ہے. قرآن اگر قیامت کو شکوہ کرے تو علی بھی تو شکوہ کرے گا نا. اس لیے بھی چاہتا ہوں دوستو کہ ہم جو علی کا نام اپنے لیے باعث برکت اور باعث عزت سمجھتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ علی کے کلام کو بھی عزت. جو میرے ذہن میں بات تھی میں کچھ تحریر بھی کر کے آیا تھا، لیکن اس سے میں نہیں جا رہا، صورتحال سامنے آئی، اس حد پہ کچھ بات نہیں کرنا چاہتا. اب دیکھیے یہ جو نہج البلاغہ ہے نا، یہ صرف کاغذوں کے اوراق کا مجموعہ نہیں ہے. 4ویں صدی ہجری کے بعد ہے جب اس کی تعلیم کا کام شروع ہوا. آپ نے علماء کرام سے نام سنا ہوگا شیخ مفید کا، سنا نا نام؟ اچھا پھر آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ انہیں شیخ مفید کیوں کہا جاتا ہے؟ نام ان کا یہ نہیں تھا. اچھا کتنے احباب کو معلوم ہے کہ شیخ مفید کو مفید کا لقب کس نے دیا تھا؟ اب پتہ چلا حضرت امام زمان علیہ السلام کی بارگاہ کی طرف سے انہیں مفید کا، جب ان کے والد کو بیٹے کی بشارت دی نا تو ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ وہ ہمارے دین کے لیے مفید ہوگا، فائدہ مند ہوگا. وہ اس وقت بہت کم سنی کے عالم میں مجتہد بن گئے تھے. آج خصوصی معذرت کے ساتھ جو دینی علوم سے متعلق افراد ہیں ان کو خصوصی معذرت کر رہا ہوں. آج جب میں یہ دیکھتا ہوں نا کہ جو پاکستان میں سطحی دینی علم ہے، اس کے پڑھنے میں، حاصل کرنے میں نہیں معذرت کر، صرف پڑھنے میں کتنا وقت قربان کرنا پڑتا ہے، کتنا اپنے احساسات کی قربانی دینا پڑتی ہے. صرف ایک بات کو نہیں، اس پورے گھرانے کو. تو آپ یہ سوچ لیجیے کہ یہاں سے جانے کے بعد پھر وہ جو اعلیٰ سطح کی کتابیں ہیں اور جہاں سے بتائے مجتہد بنتا ہے وہاں تک پہنچنے میں کتنا سخت ہوگا، یعنی کہ ذہن و جسم و فکر کا سرمایہ. اور اس زمانے میں کہ جس زمانے میں کہ علی کے چاہنے والوں کو کہیں امان نہیں ملتی تھی، بے امان افراد کا کم عمری میں درجہ اجتہاد تک پہنچنا اور پھر درس و تدریس کا کام شروع کرنا، تو ایسے فرد کے لیے زیبا ہے کہ اسے امام زمان ہی کوئی لقب نہیں. اب ہوا یہ کہ شیخ مفید اپنے روزمرہ کے کام سے فراغت حاصل ہوئی کرتا ہے، سو گئے. میں ذرا داستانی اور کہانی کے حوالے سے اس بات کروں کہ آپ کے ذہن میں کہیں نہ کہیں جگہ مل جائے. جب سو گئے تو آپ نے خواب میں دیکھا کہ جناب میں مسجد میں درس دے رہا ہوں، جناب سیدہ سلام اللہ علیہ تشریف لائے. آپ نے دونوں ہاتھوں سے دونوں شہزادوں کے ہاتھ تھامے ہوئے ہیں، امام حسن اور امام حسین.
اور لے کے آ گئی شیخ مفید کے سامنے اور کہا کہ اے شیخ میرے ان دونوں بچوں کو تعلیم دو. شیخ کا مقام ذرا سا پہلے آپ کے سامنے واضح کر چکا. اس خواب سے بیدار ہوئے, بڑے پریشان ہو گئے. محبوبہ کائنات نبی کی بیٹی جہانوں کے اماموں کو لے کر آئیں گے, شاید اسے کچھ غلطی ہوگی. صبح اٹھے ہیں, نماز کے بعد مسجد بیٹھے ہیں, کوئی درس و تدریس کا کام نہیں کیا, پریشان. اس وقت گزرا ایک خاتون اپنے 2 بچوں کو لے کر آئی اور کہا کہ شیخ انہیں تعلیم دے. اب شیخ کا دھیان پڑتا اس بات کی طرف ہے, وہ مجھے حکم دیا گیا تھا اور یہ بچے اتنے باسمت ہیں, کہا بس ان کے بارے میں مجھے حکم مل چکا ہے. ان دونوں بھائیوں کو شیخ نے اپنے مکتب میں داخل کیا اور انہیں دین کا علم دینا شروع کیا. ایک تھے سید رضی اور ایک تھے سید مرتضیٰ. انہیں سید شریف رضی کہا جاتا تھا اور انہیں سید مرتضیٰ عالم الہدا کہا گیا. علم الہدا عالم الہدا, علم ہدایت کے علم. اور ان کا بڑا مقام تھا. دونوں بھائیوں کی ذات کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتا, وہ الگ سے ایک پہلو ہے. لیکن اس پر بڑی ذخیر کتابیں لکھی جا سکتی ہیں جو تاریخ میں بتاتی ہیں. اب شیخ مفید جیسا استاد ہو کہ جس کا وجود ثمرہ ہو امام زمان کی دعا کا, اور شاگرد ہوں وہ جن کے بارے میں سیدہ کائنات کہہ کے گئی ہوں. انہوں نے کیسے علم کیا ہوگا, انہوں نے کیسے علم کیا ہوگا. یہ دونوں بھائی ظاہر و باطن کے علم کے مشاق قسم کے کامل استاد بنے. شیخ مفید کے اس شاگرد نے جب وہ تمام علمی مراحل طے کر لیے تو سوچنے کرنا کیا چاہیے. یہ سید رضی کی عمر کوئی زیادہ نہیں ہے, غالباً یہ تیسری اور چوتھی صدی 300 غالباً 45-46 کا زمانہ تھا جب ان کی ولادت ہوئی اور 406 ہجری میں وفات ہو گئی. 50-60 سال عمر میکسیمم یہ ہوگی, کوئی زیادہ اتنی عمر نہیں, کوئی طویل عمر پائی. انہوں نے سوچا کہ میں کچھ کام کروں سیرت کے بارے میں. سیرت امیر المؤمنین اسلام کے بارے میں بات کی. انہوں نے کہا کہ نہیں ایسے کرتے ہیں, آئمہ کے اقوال جمع کرتے ہیں. تو نصیحتیں ائمہ نے کی نا وہ جمع کرنا شروع کی. تو امیر المؤمنین کی کچھ نصیحتیں جمع کی. لازم بات ہے کہ جیسا ذوق علم و ادب ہو ویسے ہی صاحبان دوست ہوتے ہیں. یہ الگ بات کہ آج کل تو مجھے سے جاہل شخص بھی کچھ صاحبان ان کے پاس بیٹھ جاتے ہیں تو ان کی بنا پر ہماری بھی تھوڑی سی قدردانی ہو جائے گی, لیکن وہ زمانہ ایسا انہوں دیکھی کہ داستہ نہیں ایسا نہیں ہے. یہ فقط اقوال امیر المؤمنین کے والے سے کام کریں. اب انہوں نے اس کام کو اپنا مقصد بنا اور مختلف افراد سے امیر المؤمنین کے اقوال بھی اور خطبات بھی جمع کرنا شروع کیا. اس زمانے میں جو میں نے ایک مطالعہ کیا اس میں کم از کم 20 افراد کی تعداد ملتی ہے کہ جنہیں مولا امیر المؤمنین کے 200 سے لے کر 1000 کی تعداد میں خطبات یاد تھے. یعنی پھر مجھے احساس ہوا کہ ہم علی والے, تو میں آپ کو علی والے کہتا ہوں, ہم علی والوں سے کتنے خوش قسمت تھے وہ لوگ جو اس زمانے میں علی کی باتیں یاد رکھتے تھے. اور آپ نے وہ پھر سارے خطبات جمع کیے, پھر انہیں اپنے معیار کے مطابق پرکھا اور یہ واقعہ ہے. انہیں جب ایسا نہیں
کلمات ہیں. اسی طرح دیگر کی کتابیں بھی ہیں، وہ بھی آپ کلام ہیں. لیکن نہج البلاغہ کو جو کہیں کہ عروج حاصل ہوا وہ کسی کو حاصل نہیں. نہج البلاغہ کا جو پہلا خطبہ ہے نا، وہ کبھی کبھار میں کچھ علماء کے خطبے کے آغاز میں سن لیتا ہوں. ایک الفاظ جو امام کے ہیں وہ خطبے کے آغاز میں ہونا پڑتا ہے، اور کچھ ایک دو الفاظ ہیں. آپ کی مناجات ہیں، آپ کی دعائیں ہیں، وہ ہمیں معلوم نہیں ہے. اب تو خیر صحیح ہے، علویہ کے حوالے سے وہ مناجات کی کتابیں آ چکی ہیں، ہمیں پڑھنا چاہیے. لیکن انہیں چھوڑا پہلے نہج البلاغہ پڑھ گئی. اب یہ نہج البلاغہ کتاب لکھی گئی، اس کا نام بھی بڑا کمال کا ہے. نہج منہج سے ہے نا، راستہ، شاہراہ، گزرگاہ. کلام کی نہیں، بلاغت کی. بلاغت کی گزرگاہ، بلاغت کی شاہراہ، یہ نام رکھنا واقعہ سید شریف رضی کا ظرف تھا. انہوں نے کہا کہ علی کے کلام کو یہی نام دینا چاہیے. آپ جہاں میں آ گئے انشاءاللہ. کبھی وقت میں نا فرصت دی اور کبھی آنا ہو تو پھر اس کے بارے میں مزید بات کریں گے. جو میں تمام آپ کو زبان تمام کر رہا ہوں، کیسا نہ کیا ناراض ہو جائیں. علی کے خطبات ختم ہو گئے جب علی کی زندگی ختم ہوئی. وہ جو خطبات منہ سے نکلے تھے وہ ختم ہو گئے. ان چشمے الفاظ کے خشک ہو گئے، لیکن جو تحریر ہے وہ آج تک تر و تازہ ہے. آج بھی اس نہج البلاغہ سے روزانہ ہر اس شخص کے لیے جو اسے ہدایت حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہدایت کے تازہ سے چشمے روان ہیں. میں ادھر بیٹھا سوچ رہا تھا کہ جو آج بات یہاں کی جائے، اچھا میں جو توقع رکھتا تھا نا کہ آج وہی سلوک ہوگا جو نہج البلاغہ سے ہوتا ہے. کہاں کے باقی بھائی کدھر گئے ہیں؟ تو یہ ہوتا ہے جناب پہلے کہ آئے کہ تلاوت کلمہ پاک کیجیے، اس نے تلاوت کر دی. اب جی حدیث رسول جس میں ہم کہتے ہیں مجھے بہت ہی دکھ سے محسوس ہوا. ہمارے دوست سے کہا گیا کہ حدیث رسول بیان کیجیے، انہوں نے آنا مدینہ العلم بھائی بابا کہہ کے چلے گئے. تو یہ علی کو مدینہ العلم کے بعد ہیں، یہ تو علی کے لیے فائدہ مند حدیث ہے، اپنے لیے بیان کر لیجیے. ابھی اس کے بعد کیا ہوتا جی اتباع سے نہج البلاغہ برادر فلاں پیش کریں. نہج البلاغہ کو نہیں ورزنات ترجمہ تھوڑا سا پڑھا، 2-3 لائنیں پڑھی ہوتے. میں کہہ رہا ہے جو مجھے نہج البلاغہ پکڑا دی ہے نا، تو میں نے بھی یہی کچھ کرنا کہ ایک پیراگراف پڑھ کے ڈوب جائے گی کیا ہے. لیکن یہ بڑے سیانے لوگ ہیں، ویسے نہیں جانا تو ہم سیانے ہیں نا جی. میں تو کم از کم 8 سال بھگتتا رہا ہوں ان کے ساتھ سب کو. میں سوچ رہا تھا یار یہ ایسا ہی کریں گے میرے ساتھ، مجھے اسی مظلومیت کی توقع ہے. تو میں نے سوچا کہ امیر المومنین جو آخری بات کی نا وہ بیان کروں. امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم جب 19 رمضان مبارک کی صبح کو مسجد میں گئے ہیں اور جانے کے بعد آپ نے مسجد کا ایک جائزہ لیا اور پھر محراب عبادت میں اپنے معبود سے مشغول مناجات ہو گئے. اس اسلام میں آپ آئے، لوگ موجود تھے. ایک شخص کو دیکھا کہ الٹا لیٹا ہوا ہے، الٹا لیٹا ہوا. خدا ایسے نہیں لیٹا، نماز کا وقت ہو گیا. یہ وہی شخص تھا کہ جو کچھ عرصہ پہلے، چند سال پہلے امیر المومنین کا عاشق تھا.
آپ کا جناب جانشار تھا، آپ کی جنگ کرنے والا، تب آیا تھا اور بیٹھا امیر المومنین کے سامنے۔ امیر المومنین نے ایسے کر کے کہا، اے عبدالرحمان، اے مرادی نوجوان، تو ایک دن مجھے قتل کر دے گا۔ ہمارا وہ دن نہ آئے میری زندگی میں، ایسا ممکن نہیں ہے۔ اپنی تلوار نکالی، مولا کے سامنے رکھ دی، یہ گردن حاضر کاٹ دیجیے۔ اب جب عمل ہوا نہیں، یہ سزا کیسے دیں؟ یہ تو شناخت عدالت ہے نا، عدالت کی شناخت ہے۔ ابھی جب عمل نہیں ہو تو سزا نہیں ہوگی، وقت گزرتا گیا، وہ وقت آ گیا۔ محراب عبادت میں اپنے معبود کے سامنے جھکے، اس ملعون نے وار کیا اور پھر دو آوازیں مختلف سمتوں سے بلند ہوئی۔ ایک آواز جبریل کی تھی جو فضا میں گونجی، ہدایت کے ارکان گر گئے، امیر المومنین شہید کر گئے۔ اور ایک آواز علی کی تھی، فزت و بالکعبہ، اس خدا کی تخلیق کردہ کائنات میں علی وہ واحد کردار ہیں جو اپنے انجام کی خبر دے کر جا رہے ہیں۔ آج تک سب انبیاء میں بھی یقین کامیابی ہونے کے باوجود اعلان کامیابی نہیں کیا، علی بتا کے جا رہے ہیں میں کامیاب جا رہا ہوں، اس لیے کہ کسی کے پاس تو ایسا اسوہ حسنہ ہو کہ جس کا نتیجہ کامیابی ہو، جو کامیابی کا نتیجہ چاہتا ہے اس اسوہ پر عمل کرتے ہیں۔ لے گئے امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ ساری باتیں یقیناً آپ نے سنی، میں اس سے کوئی اشارہ نہیں کرنا چاہتا۔ امیر المومنین کی حالت یہ تھی کہ آپ نے امام حسن سے کہا کہ بیٹا حسن جاؤ، جتنے بھی میرے دوست احباب ہیں سب سے کہہ دو کہ واپس چلے، گھر کے باہر کوئی نہ ڈرے۔ اعلان کیا، بھیج دیا، سب چلے گئے۔ کچھ دیر بعد امام حسن کے کانوں میں کسی کے رونے کی آواز آئی، باہر نکلے، علی امیر المومنین کے ایک بڑے پیارے صحابی اسبق بن نبالہ وہ گلی میں بیٹھے۔ راستہ ہم نے کہا تھا کہ جاؤ، نہیں گئے۔ ہمارا میرے دل نے بڑی تنگی کی، مجھے جانا نہیں کیا کہ میں اپنے امام کو تنہا چھوڑ کر چل جاؤں۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ میں اپنے امام سے کچھ بات کر لوں؟ اب امام حسن لگے، مولا سے بات کی، مولا نے بولا آپ مدینہ العلم، جب کوئی بات پوچھنا چاہتا ہے بے شک بستر مرگ پہ ہے علی، جواب دے رہے ہیں۔ اب اسبق آ گئے، یہ بات میں حال پوچھا لوگوں نے کہ اسبق پوچھنے بیٹھے امیر المومنین کے پاس، کیسا پڑا؟ کہ میں جب گیا نا، میں نے دیکھا کہ امیر المومنین کے ماتھے پہ زرد رنگ کی پٹی بندھی ہوئی ہے۔ میں دیکھتا رہا کہ یہ پٹی زیادہ زرد ہے کہ علی کے چہرے کا رنگ زیادہ زرد ہے۔ یہ آپ حالت دیکھ لیجیے کہ ایک شخص موت کے اتنا قریب ہے کہ اس کے چہرے کا رنگ بالکل زرد ہے، اسبق ہے۔ مولا کا ہاتھ لے کر اپنے ہاتھوں میں لیا، اب کا مولا میں نے حدیث سنی ہے کہ جو ہماری بات کو جاننے کی کوشش کرے اور لوگوں تک پہنچائے، اس کا بڑا مرتبہ ہے۔ تو کیا آپ پسند کریں گے کہ اس عالم میں مجھے کوئی حدیث رسول سنا دیں؟ ایسا ہوتا نہیں ہے زندگیوں میں، لیکن سوال کرنے والا اسبق تھا۔ سوال کس سے کیا تھا؟ جس کے در سے کوئی سوالی خالی نہیں جاتا۔ علی امیر المومنین نے اسبق کا ہاتھ پکڑا، کہا کہ اسبق، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے جانے لگے نا تو آپ نے مجھے حکم دیا کہ علی جاؤ اور مسجد میں اعلان کر دو
کہ جو باپ کا حق ادا نہیں کرتا اس پر جنت حرام ہے، جو مزدور کی اجرت ادا نہیں کرتا اس پر جنت حرام ہے، جو غلام اپنے آقا کو چھوڑ کر بھاگ جائے اس پر جنت حرام ہے۔ اس وقت میں آیا، میں نے آپ کے پیغمبر کا یہ پیغام مسجد میں سنا دیا، بس تمہاری ہی طرح ایک فرد تھا، اس نے کہا علی پیغمبر کا یہ کلام ہمیں سمجھ نہیں آیا، میں نے تک سمجھاتا ہوں، پتہ کرتا ہوں، کیونکہ علی پیغمبر وہ شاگرد نے خود سے کچھ نہیں بتایا، کہانی جا کے پتہ کر کے بتاؤں گا، کتنے امین ہیں۔ گئے پیغمبر سے پوچھا، پیغمبر جواب دے کہ علی میں اور تو اس امت کے دو باپ ہیں، اس سے مراد وہ باپ تھوڑی ہے جس کے وجود کے ذریعے تمہارے وجود نے جنم دیا نا، اس باپ سے مراد تو اور میں اس امت کے دو باپ ہیں جو تیرا اطاعت گزار نہیں ہے، جو تیرا نافرمان ہے، جو میرا نافرمان ہے، تیرا نافرمان۔ اور یہ جو مزدور کی اجرت اسے مدینے کے چوک والا مزدور مراد نہیں ہے، رہی میرا کہ دبئی چوک میں مزدور رہتے نا وہ مزدور مراد نہیں۔ میں نے کہا تھا اللہ کے حکم سے کہ اجر رسالت دو، جس نے وہ میری مزدوری رسالت کی اجرت نہیں دی نا، مبدت فی القربا نہیں کی، اس پر جنت۔ تم نے نہیں سنا پیغمبر نے کہا تھا کہ من کو تو مولا ہو تو آزا علی مولا، کہ جس مولا کو غلام چھوڑ کے بھاگے گا اور اس غلام پر جنت حرام ہوگی وہ ہم ہیں۔ علی نے انتہائی وضاحت سے اسے پیغمبر اسبق کے نوازہ کو سنائی، پھر علی پر غش طاری ہو گئی، اسبق چلے گئے۔ اب علی امیر المومنین نے جب تھوڑا سا ہوش میں آئے تو اپنے بیٹے حسن کو بلایا، مختصر سی ایک وصیت، اس درخواست کے ساتھ اس وصیت کو ذہن میں جگہ دیجیے گا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ صبح سے لے کر اس وقت تک تربیت کے حوالے سے، تنظیم اور تنظیمی دستور کے حوالے سے، ذمہ داریوں کے حوالے سے، اسلامی معاشرے کے قیام کے حوالے سے، علمی اور عملی مدارس کے حوالے سے جتنی باتیں کی ہیں آپ نے سنی، بہت قیمتی بات۔ الحمدللہ بسا اوقات ہمیں فخر ہوتا ہے خدا نے ایسے دوست دیے کہ جن کی سربراہ فکر لیے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ایک چھوٹی سی وصیت ان سب کو اپنے تصور ناظر بلانا میں یہ وصیت موجود ہے، بہار المان میں بھی ہے، لیکن کتابوں میں بھی ہے۔ ناظر بلانا میں 47 نمبر مکتوبات میں آپ نے یہ جو چیزیں جو مکتوبات ہیں نا، وہ صرف وہ خط نہیں ہے جو آپ نے لکھے ہیں، بلکہ جن چیزوں کو آپ نے لکھنے کا حکم دیا تھا نا انہیں مکتوبات کہا جاتا ہے۔ آپ نے اپنے بیٹے سے کہا کہ اس کو لکھو، سلوات پڑھی کر آپ کے پیش کرتا ہوں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آپ فرماتے ہیں کہ اسی کو اگر تقویٰ، میں تم دونوں کو تقویٰ الہی اختیار کرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ وصیت دو قسم کے امور میں کی جاتی ہے، ایک ایسے جاری کام جو انسان چاہتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد بھی جاری رہے، ان میں وصیت کرتا ہے، اور دوسرا ایسے کام کہ جو انسان خود نہ کر سکا، چاہتا ہے کہ یہ ہو، وہ اپنی اولاد کے ذمہ لگائے، بیٹا یہ ایسے کرنا ہے، ایسے کرنا۔ مولا کیا وصیت فرما رہے ہیں؟ اب مولا کے بارے میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جناب مولا نے یہ چیزیں خود نہیں کی یا مکمل نہیں کی۔ کامل ترین زندگی رکھنے والا شخص وہی ہوتا ہے جس نے ہر کام مکمل کیا، لیکن وصیت کرنے کا مقصد کیا تھا ہمیں بتانا چاہ رہے ہیں۔ یہ وصیت ہے اس شخص کے لیے جہاں تک یہ چیز پہنچے، اسی کو وہاں پہ تقویٰ، تمہیں میں تقویٰ الہی اختیار کرنے کی وصیت۔ تقویٰ الہی ایک الگ سے موضوع ہے، اسے نوٹ کیجیے گا، انشاءاللہ کسی دوست کو سمجھ دیں گے۔ اللہ
تربیت دنیا من تقوا، اس دنیا میں اللہ سے ڈرتے رہنا دنیا میں ہی، لیکن اللہ سے ڈرتے رہنا، کیسے ڈرتے رہنا؟ اس دنیا کے خواہش مند نہ ہونا، دنیا تمہاری خواہش میں شامل نہ ہو جائے، طلبگار دنیا نہ بننا، اسی مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس سے بچتے رہنا، اگرچہ وہ تمہارے پیچھے لگی رہے کہ دنیا کے وسائل دوڑ دوڑ کر تمہارے پاس آ رہے ہیں، دنیا کی خواہش میں کرنا۔ اور دنیا کی جو چیز تم سے چلی جائے ولا تاثر تعصب نہ کرنا، افسوس نہ کرنا، مل گئی ٹھیک ہے، نہ ملی تب بھی ٹھیک ہے، آنے پر خوشی نہیں، جانے پر غم نہیں، ہماری طرح نہیں کہ جناب سر پکڑ پاڑ کیا ہو گیا جناب فلاں یہ ہو یہ سب کچھ ہو گیا، یہ وصیت ہے کہ ہمیں اس پر عمل کرنا ہے۔ وقولا بالحق، جو کہنا حق کہنا، حق سچ سے بڑھ کر ایک مرحلہ ہوتا ہے، یہ ذہن میں رکھیں، سچ بولنے کا بھی حکم ہے لیکن حق اسے بڑھ کر ایک مرحلہ ہے، کہ پہلے بھی میں حق کے بارے میں بات کی عمل للاجر، جو عمل کرنا یہ ذہن میں رکھنا کہ اس کا بدلہ ملے گا، اس کا اجر ملے گا، اگر اچھا عمل کیا تو ثواب ملے گا اور اگر برا عمل کیا تو عقاب ملے گا، دونوں اجر ہوں گے نا۔ وقوم للظالم حسن، غیر مظلوم میں ہونا، اور ہمیشہ ظالم کے دشمن رہنا، مظلوم کے مددگار رہنا۔ علم کی وصیت اتنی بلیغ ہے کہ دو جملوں میں مجھے اور آپ کو مجبور کیا ہے کہ علم حاصل کرو، ظالم کون ہوتا ہے، مظلوم کون ہوتا ہے۔ یہ ظلم فکری بھی ہوتا ہے، علمی بھی ہوتا ہے، عملی بھی ہوتا ہے، معاشی بھی ہوتا ہے، نظریاتی بھی ہوتا ہے، کہ صرف زمین چھین لینا بڑا ظلم ہے اور بہت سے ظلم ہے۔ اسی کو میں تم دونوں کو وصیت کرتا ہوں، میں جمیع والدی اور اپنی ساری اولاد کو، بالا کتابی، جس کسی کے پاس میرا یہ ہوا وصیت نامہ پہنچے، یہ آپ پر پہنچ رہا ہے نا، سید آگے تھے، میں بڑا پڑھ رہا ہوں، ضرور کر رہا ہوں، پہنچ رہا ہے علی کا وصیت نامہ، کسی کے نہیں ہے علی کے الفاظ، ہم بلا کتابی جس تک میری پہنچے کریں، پھر تک بول